ہیلو. ہاں السلام علیکم. جی بولیے. جی قادری صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. ہاں تو فرمائیے، کل فون کیا تھا آپ نے. جی کیا ہوا؟ کل فون کیا تھا آپ نے. تو کل آپ سے بات نہیں ہوئی تھی کیا؟ ہاں تو ثابت نیند ہوا میں تھا تھے نا کیا کہ کل آپ؟ تراویح کی نماز نافل ہے، ثابت ہوا تھا نا. نہیں آپ بتائیے، تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے؟ 8 رکعت ہے. اچھا، لغت سے آپ 8 رکعت ثابت کر دیں، 1,00,000 روپے کا انعام میری طرف سے. تو آپ میرے اکاؤنٹ، آپ مجھے چیک دے دیجیے 1,00,000 کا، میں لغت سے ثابت جی کر دوں. ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیجیے اور لغت سے ثابت کر دیجیے. آپ کے کسی بڑے میں تو عالم کی دستخط ہونی میں چاہیے. قرآن اور حدیث سے ثابت کر دوں گا. نہیں لغت بھائی، لغت سے قرآن حدیث کا. اچھا مان لیجیے کسی چیز کا، آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی ایک بات بتائیے، قرآن حدیث کے لغت کے خلاف ہے؟ نہیں یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا ندیم. ندیم. اگر میں پوچھوں گا ندیم کا لفظی لغوی معنی آپ بتائیں تو کیا آپ کیا بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے آپ؟ کیسے بتائیں گے؟ لغت سے بتائیے. تو پھر اسی طریقے سے جب تراویح لغت سے 8 رکعت ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ کون بولا نہیں ثابت ہے؟ تو آپ ثابت کیجیے، 1,00,000 نہیں روپے تو انعام لے جائیے نا. نہیں، آپ جھوٹے ہونے نہیں دو گے نا. میں بول رہا ہوں قسم ہے اس رب پاک کی جس نے پورے کائنات کو بنایا. اگر آپ 8 رکعت لغت سے ثابت کر دیں اور کسی عالم، آپ کے عالم کی دستخط ہو، میں 1,00,000 روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے لغت تم سے نے؟ لغوی تعریف لغت سے 8 رکعت. ہاں سنو پہلے ایک بات سنو بھائی. یہ نہیں جب سننا بات نہیں، آپ ثابت کیجیے. ارے سنے نا، جب آپ نے بات آئی چیلنج کی تو تم نے اللہ کی قسم ترویحہ کھائی ہو. کی جمع ہے. جمع کتنے پر آتی ہے؟ ترویحہ کی جمع ہے. سنو تو صحیح، وہ بات کریں گے نا، اپن گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں ابھی تم گھبرا نے نہیں ہوں. اللہ آپ کی قسم کھائے ہو. تم نے یا رسول جی اللہ، غوث پاک، محی الدین چشتی، خواجہ، ان سب کو بھول گئے کیوں؟ ان کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ پہلے آپ، میں اللہ رب العزت کی قسم کھایا نہیں تو ہوں. بھائی آپ آپ پہلے دن وہ رات بات تو پوری کیجیے، آپ ادھر ادھر بھاگیے مت. آپ کثرت سے ذکر یا پہلے رسول آپ اللہ ثابت کرتے ہو، کیجیے. اللہ کا ذکر تھوڑی کرتے. تو پھر قسم اللہ کی کیوں کھائے؟ یا رسول اللہ ارے کی قسم کیوں نہیں کھائے؟ ارے تم پہلے ثابت کرو بھیا، ادھر ادھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ اتنے بڑے تم اپنے آپ کو بول رہے ہو. ندیم نام ہے، ندیم کا نام لغت سے ثابت کرو گے، پھر تراویح کا تم کیسے لغت سے 8 رکعت ثابت کرو گے؟ وہ مجھے ثابت کرو. تم میں تو کر دوں گا، زیادہ کیسے دیر نہیں ثابت لگے گی، کرو اور میں گے؟ تو قرآن حدیث اللہ رسول سے بھی ثابت کروں گا، دیر نہیں لگے ارے گی، پہلے لیکن تم لغت سے مانو گے ثابت نہیں کرو. نا. قرآن حدیث تمہیں نہیں آئے گی. اللہ نعوذ تمہیں قرآن باللہ، حدیث نہیں آئے گی. استغفر اللہ، استغفر اللہ، ارے استغفر تم اللہ. ثابت کرو، 1,00,000 روپے کا انعام لے جاؤ یار. کیوں اتنا وہ کر رہے ہو؟ یار تم یار روگے دو گے نہیں یار. تمہارا نام پتہ، کیا گھر چیز؟ کا ایڈریس بولو ذرا. میں اکاؤنٹ نمبر اپنا بھیجو، میں ہاں آپ کے تو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. پہلے آپ ثابت تو کیجیے. ہاں میں تو بھکاری ہو ثابت کیا ایک دم نہیں. پہلے؟ تمہارا نام پتہ، بھکاری ایڈریس ہو بولو نا. جو پہلے بتانے سے پہلے لوگ ہیں؟ بھکاری ہو کیا تم؟ عبدالعزیز قادری نام ہے میرا، ممبئی میں رہتا ہوں ابھی. ہاں ایڈریس بولو بولو نا، تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے تمہارے خلاف FIR ڈال کے ہم وصول کر سکیں. نہیں کیا دو چیز؟ گے تو ارے بھائی ہاں تمہارا تو ارے ہم نے، ہاں نمبر یہی 8400193849، گھاٹ کوپر ممبئی، اشوک نگر کھاڑی نمبر 3 میں. میں ابھی فی الحال ہوں، رہنے والا یوپی گورکھپور کا ہوں. اگر آپ نے لغت سے 8 رکعت تراویح ثابت کر دی اور آپ کے علماء اس پر اجماع قبول کر لیں تو میں 1,00,000 روپے آپ کو انعام دوں گا. چلیے آپ علماء ثابت اجماع کیجیے. قبول کر لے مطلب؟ ہاں مطلب آپ کے علماء قبول کر لیں آپ کی نہیں باتوں کو پہلے کہ تم ہاں 8 رکعت ایک لغت چیز سے بتاؤ. ثابت ہے. تم پہلے سوال اپنا مکمل کر لو، کیونکہ تمہارا سوال بڑھتے ہی جا رہا ہے. سوال بڑھتے نہیں جا رہا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ لغت سے آپ 8 رکعت تراویح ثابت کیجیے. لغت سے، میں آپ کے قرآن عالم حدیث سے سے نہیں. میں آپ کے عالم سے، میں جب آپ ثابت کریں گے تو آپ کے عالم کو میں لائن پہ لوں گا، یا ان کے جب آپ کو بلاؤں گا فیس ٹو فیس. ٹھیک ہے کہ آپ بیٹھو اور یہ لغت سے 8 رکعت ثابت کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے غلط؟ اگر آپ کے عالم جو کہیں گے وہ قبول کی جائے گی. ہمارے عالم کی بات تو آپ کے لیے حجت ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ تو اہل خبیث ہو. خبیثوں کے لیے علماء کی بات حجت ہوتی نہیں ہے. تو آپ کے خبیث عالم کو ہی میں لاؤں گا، عالم کو لاؤں گا. تمہاری بھڑاس نکل چکی ہے کہ کچھ اور باقی ہے؟ بس اتنے میں ہی، نہیں اتنے میں تمہاری بھڑاس چکی ہے. نکل گئی. تمہاری بھڑاس نکل اتنے میں چکی ہے. بڑاس نکل گئی. ندیم برہان پوری نام بتاتے ہو خبیث، اور میں ابھی 8 رکعت تراویح کا دعویٰ کرتے ہو، ثابت کرنے میں نانی مر جاتی ہے. خبیث ہو، میں ثابت کر عوام رہا کو ہوں نا. گمراہ میں کر تو رہا ہوں. یہ قرآن بتاؤ حدیث اگر سے 8 ثابت رکعت کروں کوئی گا. اگر 20 رکعت پڑھ رہا چلو ہے ابھی تمہیں ہم تو کیا قرآن غلط حدیث کر سے رہا ہے؟ جوتا مارتے ہیں. ارے قرآن حدیث پہلے لغت تو ثابت کرو. ارے قرآن لغت ہی حدیث تم نا، مانتے کہاں ہو؟ اللہ تعالیٰ ارے نے قرآن میں ہے کہ عالم کہا الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من قرآن میں رسول. قرآن کو مانتے ہی ارے نہیں ہو سن تو پھر لے. قرآن حدیث کی ارے بات چھوڑ دو.
آصف زدہ سن تو لے بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی 2 بیویوں، ہاں تمہارے 2 دل، ان 2 دلوں کے لیے قلوب و قما کا لفظ استعمال کیا. اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، یا جمع کا ہے؟ دل کون سا صیغہ ہے؟ قلوب و قما. دلوں آپ کہو گے تو یہ تثنیہ آ جائے گا 2. یہ قلوب و قما کائے کا صیغہ ہے؟ واحد کا، تثنیہ کا، یا جمع کا؟ پہلے یہ بتائیے اس میں یہ فعل ہے حروف ہے؟ آپ پہلے یہ بتائیے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں. قلوب و قما بول رہا ہوں پھر بھی بول رہے اس میں کیا فعل ہے؟ ہاں تو بتاؤ اس میں فعل ہے حروف ہے کیا ہے یہ؟ ارے بولتا رہا ہوں قلوب و قما پھر بھی بول رہے اس میں فعل ہے. کیا تم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے ہاں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. دل بول رہا ہوں میں. دل مطلب دل ہوتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اس میں ہو گیا تو پھر فعل کا تو تمہارے دل کو کیا فعل بولتے ہیں؟ نہیں فعل نہیں بولتے، قرآن کی آیت ہے نا. یہ بتائیے قرآن شریف کی آیت ہے نا. سنو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلوب و قما جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. کس کے لیے؟ 2 بیویوں کے لیے. کتنے کے لیے؟ تو میں آپ کو بولا ہوں نا کہ آپ پہلے بتائیے. چلو لغت سے ثابت ہو گیا کہ 2 پر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، اس لیے تراویح 8 رکعت ہو گئی. کہاں پہ لغت سے 2 بولا جاتا ہے؟ آپ اپنے کسی عالم کی بات کریں. اب یہ قرآن شریف کیا تھا؟ قرآن کا کوئی دنیا میں عالم. ہاں اب اچھی بات پہ آئے. اب اچھے انداز میں بات ہے. بتائیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ دلیل ہم نے قرآن سے دی، ابھی دوسری آپ کو دیتے ہیں. کہاں سے آپ نے دلیل کب دے دیا؟ اس تراویح جو ہے یہ آپ ثابت کریں گے تربیحہ کی جمع ہے، یہ اچھے انداز میں بات کریں گے. جمع ہے یا تثنیہ ہے یہ؟ بھائی ہم سب بتائیں گے نا. آپ اچھے انداز میں رک کے آرام سے ایک بات پہ بات کریں تاکہ عوام کی اصلاح ہو، اس کا اجر آپ کو ملے. تراویح جمع کا صیغہ ہے. تربیحہ ہے. تربیحہ ہاں تراویح، تربیحہ، ترغیتین، سمجھے جی. یہ جمع کا صیغہ ہے. لیکن بعض لوگ کیا غلط فہمی پالے ہیں کہ وہ علم صرف پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ واحد، تثنیہ، جمع کا جو صیغہ آتا ہے وہ 2 سے زیادہ پر جمع بولا جاتا ہے، 2 پر نہیں بولا جاتا. یہ جیسے وہ بنیادی سیکھتے نا تو وہ یہ سمجھ لیتے یہی اصول قاعدہ. یہ اصول قاعدہ صرف سکھانے کے لیے مدارس میں بھی چلائے جا رہے ہیں نا. سنو تو ہاں یہی اصول تو ہمارے یہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ 2 پر جمع کا صیغہ نہیں بول سکتے. ہمارے یہاں کہیں سکھائی نہیں آتے، تمہارے یہاں سکھایا جاتا ہے. نہیں تو ہم کہتے ہیں پھر میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاتا ہوں. جہاں پہ سنیے جہاں پہ تثنیہ آتا ہے وہاں پہ 2 مراد ہے، لیکن اگر 2 سے زیادہ آتے ہیں تب ہم جمع مانتے ہیں. عربی جمع بھی مانتے ہیں لیکن 2 پر بھی جمع بولتے ہیں ہم. نہیں قلوب و قما آپ نے جو آیت پڑھی ہے پہلے پوری آیت پڑھیں تو آپ پوری آیت پڑھیے. تو دیکھیے آپ کے وہاں میں ایک آسان سا مسئلہ پوچھتا ہوں. نماز آسان نہیں مسئلہ چھوڑے، پہلے آپ ایک پوری ایک بات کیجیے. مجھے بتائیے، میں نے بولا لغت سے آپ ثابت کیجیے تو وہاں سے بھاگے آپ. قرآن کی آیت آپ نے دیکھیے میں تو لغت بھی ثابت کر دیا. قرآن بتا رہے لغت کہاں پہ وہ آیت پڑھیے نا آپ. ہاں آپ پڑھیے. جماعت بنانے کے لیے کتنے لوگ ضروری ہیں؟ 1 2 3 4 5 کتنے لوگ پہ جماعت بن جاتی ہے؟ ہمارے یہاں 3 ہونا چاہیے، کم سے کم 3 امام کو لے کے. 2 پر نہیں بنتی کیا چیز؟ 2 لوگ اگر موجود ہوں مسجد میں تو آپ کی جماعت نہیں ہوگی. تو امام کو لے کے، ہاں امام کو لے کے 3 تو ہو جاتے ہیں نا. نہیں امام ہی ہے اور مؤذن ہے اور کوئی ہے ہی نہیں تو جماعت ہوگی کہ نہیں؟ اچھا امام اور مؤذن نہیں، ہمارے یہاں امام اور مؤذن ہے تو جماعت نہیں ہوگی. ارے بھائی کسی عالم مفتی سے پوچھے یا خود ہی مفتی بن گئے زبردستی کے قاضی؟ 2 لوگوں پہ جماعت ہوتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے؟ بھی نہیں معلوم کہاں سے ہوتی ہے؟ تم کو کس نے بولا کہ نہیں ہوتی؟ ارے وہ کوئی بریلوی عالم سنے گا. نہیں تو جماعت یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے یہاں پر جمع واحد تثنیہ جمع کی بات ہو رہی ہے. آپ یہاں پہ امام کے تعلق سے بات میں آپ کی جو غلط فہمی ہے نا بندے آپ بتائیے جمع ہے. وہ پادری صاحب آپ جو غلط فہمی پال لیے ہو نا وہ علم صرف کی پڑھ کر اور وہ کس کے مقلد بن گیا آپ پتہ ہے؟ دیوبندیوں کے. یہ تم کو مولانا طاہر گیاوی نے سکھایا ہے، تم اس کو کافر بولتے اور اسی کے مقلد بن گئے. نہیں طاہر گیاوی سکھایا ہے. ہاں علم صرف جو ہے طاہر گیاوی نے. ارے یہ جو تراویح پہ اعتراض ہے نا کہ جمع کا صیغہ نہیں بولا جاتا تراویح پر، 8 پر نہیں بول سکتے، یہ سکھانے والا تم کو طاہر گیاوی ہے، تم اس کے مقلد ہو. نہیں طاہر گیاوی نہیں، ہم لغت سے پڑھ رہے ہیں. لغت میں ہے ہی نہیں یہ بات. ایک تھوڑا سا حسن و ظن رکھیں کہ اگر 8 پر تراویح کا صیغہ نہیں بول سکتے. یہ بتائیے. اچھا چلیے یہ بتا دیجیے آپ مجھے. ہلو
ٹھنڈے دماغ سے آپ یہ بتا دیجیے اللہ کے نبی نے کیا 30 دن، ٹھیک ہے آپ لوگ 30 دن پڑھتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، ابھی اس پر سے نہیں ہٹیں گے، بعد کی بات نہیں ہے، ابھی ہم تمہیں حدیث سے بھی بتائیں گے کہ 2 لوگوں پر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، حدیث رسول تو آپ مانیے نا، تو ہمیں کیا کرنا، آپ تو بہت کچھ نہیں مانتے، آپ تو بہت کچھ نہیں مانتے ہیں، آپ تو بہت کچھ نہیں مانتے ہیں۔ سنیے تو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے نا، 8 رکعت تراویح اللہ کے نبی سے آپ ثابت کر دیجیے نا۔ تم بھاگ رہے ہو 1 لاکھ روپے لے کے بھاگ رہے ہو، ہاں بھیک لگ گئی کیا؟ تو کہاں ثابت نہیں کر پا رہے نا، تو پھر میں بتا رہا ہوں نا، دیکھو میں نے بتاؤ جب تمہارے دو دلیل سے تو میں نے ثابت کر دیا کہ 2 پر جمع کا صیغہ آتا ہے، ایک جماعت سے ثابت کر دیا، 2 لوگوں پہ جماعت ہو جاتی ہے، ایک کہاں تمہارا عمل دیکھو، تمہارا عمل یہ دیکھو، یہ کوئی تمہارا عالم سنے گا نا تو اتنا پچھتائے گا، کیسے کیسے جاہل بریلوی پیدا ہوگا، ان کو یہ مسئلہ بھی معلوم کہ 2 لوگوں پہ جماعت ہو جاتی ہے۔ کہاں پہ ہو جاتی ہے؟ ارے سب جگہ ہوتی ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں۔ یہ بتاؤ، یہ اردو سے نہیں، یہ اردو لغت سے پوچھو یا عربی لغت سے؟ اس کے یہ عربی لغت چل رہی ہے۔ اچھا، عربی لغت میں 2 کے، اردو لغت میں 2 کے بعد سمجھ لیجیے 2 ہوا تو جمع ہو گیا، لیکن عربی لغت میں 3 کے بعد ہی ہوتا ہے نا۔ نہیں نا بھائی، کم سے کم 3 تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی کی بات آ رہی ہے تو خبر تو کرو، سن تو لو۔ جب اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے تھے اور آپ کی بیوی نام ہماری ماں ام المومنین اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے مسجد میں تشریف لائی تھی، تو رات کا وقت تھا، آپ چھوڑنے کے لیے ان کو گھر تک گئے تو 2 صحابی راستے میں ملے اور جو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کسی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تم کوئی دل میں خیال غلط مت لانا۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے تعلق سے ایسا بدگمان نہیں ہو سکتے، تو وہاں پر 2 لوگوں پر اللہ کے نبی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یعنی تم یہ بتا رہے ہو نعوذ باللہ کہ نہ امام بخاری کو سمجھا، نہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا، نہ نبی کو سمجھا، تم کو سمجھا کہ تراویح لفظ نہیں بولا جاتا۔ حدیث شریف عربی میں پڑھا تھا۔ جی، اچھا، تو آپ کو تو قلوب و قما ہی نہیں سمجھا کہ جمع کا صیغہ، اس کو تسنیہ بول رہے تھے تم کو کیا عربی پڑھ کے بتاؤں میں؟ قلوب و قما جمع کا صیغہ ہے کہ تسنیہ کا صیغہ ہے؟ تم قرآن کی آیت بتائی، قلوب و قما جمع کا صیغہ ہے کہ تسنیہ کا ہے؟ قلوب و قما میں بتا رہا ہوں، پہلے پوری آیت پڑھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ میں شان نزول دیکھوں گا یا تفسیر دیکھوں گا تو مجھے خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ تم تو اس کو تسنیہ کا صیغہ بول رہے تھے، کیا سمجھو گے؟ ارے پہلے بتاؤ کہ پوری آیت پڑھو گے تب نا۔ اچھا یہ بتاؤ قلوب و قما کہاں کہاں مطلب استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 دلوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے بھائی، 2 دلوں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ عربی ایسی وسیع لفظ ہے کہ ایک حروف کے کئی معنی ہوتے ہیں، کہاں پہ استعمال ہوگا وہ پوری آیت جب پڑھی جائیں گی تبھی سمجھ میں آئے گا نا۔ تو مطلب آدھی ادھوری آیت خود مان لیا تو یہ بتاؤ سیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی تم نے خود مان لیا کہ قلوب و قما تسنیہ ہے، تو پھر تم کیوں بول رہے ہو کہ 2 پہ نہیں بولا جاتا تراویح، جبکہ جمع کا صیغہ ہے؟ جب 2 پہ تم مان لے رہے ہو۔ ارے بھائی تم نے ابھی دیکھو، میں 1 لاکھ تراویح آپ 8 رکعت لغت سے ثابت کیجیے۔ اگر تم 1 لاکھ روپے لے کر بھاگو گے نا، کہاں جا رہے ہیں 1 لاکھ روپے لے کے بھاگو گے نا تو ہم کیا کریں گے کہ ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے کہ ہم نے تم کو زکوٰۃ دی ہے۔ کیا چیز؟ اگر تم 1 لاکھ روپے ہمارے لے کے بھاگو گے نا تو ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے۔ تم پہلے ثابت تو کرو لغت سے، کہاں ثابت کر تو دیے بھائی ہم نے، قرآن سے، حدیث سے، تمہارے عمل سے۔ کہ نہیں ہے کس کی تراویح تربیحہ کی جمع ہے نا، لیکن جمع 2 پر بھی بولا جاتا ہے، اس لیے تو امام بخاری نے باب پانے ہیں۔ کس عالم میں لکھا ہے؟ کس عالم میں 2 لوگوں پر میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بولا، اللہ کے نبی نے جمع کا صیغہ بولا، پوری امت کا عمل ہے کہ 2 لوگوں پر جماعت بن جاتی ہے۔ بتا رہا ہوں اس کا مطلب بتاؤں گا آپ کو، پہلے آپ پوری آیت تو بتائیے، پڑھیے۔ ایک حروف لے کے آپ کود پڑیں گے بندر کی طرح تو پھر کیسے ہوگا؟ اب بندر کی طرح تم نے تو اس کو تسنیہ بول دی ہے۔ ارے میں بولا ہوں کہ آپ بول رہے 2 کے لیے، تو آپ نے بولا کہ 2 دل کے لیے کیا آئے گا، تو میں نے بولا عربی میں تسنیہ آئے گا۔ اس کے بعد جب آپ پوری آیت پڑھیں گے، اچھا 2 میں عربی 2 میں کیا آتا ہے؟ تسنیہ آتا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جمع جمع پہ بھی بولا جا سکتا نا۔ ہاں تو بولا جا سکتا ہے، وہ جمع تو ہے ہی۔ جو آیت جہاں پہ ہوں گی آپ پہلے پوری آیت پڑھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گی نا۔ اپنی عقل سے نہیں سمجھتے نا، شیطان نہیں ہے نا ہم، اللہ اور اس کے رسول سے سمجھتے ہیں۔
نہیں اللہ اور اس کے رسول صاحب بالکل نہیں سمجھتے، آپ بالکل شیطانی اللہ تعالیٰ تو دو پر جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، نبی استعمال کر رہا ہے، اچھا امام بخاری استعمال کر رہے ہیں، پوری امت استعمال کر رہی ہے، اللہ استعمال کر رہا ہے، استغفر اللہ اللہ استعمال کر رہا ہے جمع کا صیغہ. بالکل قلوب و قما قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ سے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے بتایا کہ جمع کا صیغہ ہے. آپ کب آپ کو بتایا؟ بھائی عربی یہ دیکھو ایسے سوال مت کرو جیسے تم پکے یہودی ثابت ہو جاؤ. نہیں تو پکا یہودی تو آپ لگ رہے ہو، آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے نا کہ اللہ نے مجھے ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا. بالکل. تو اس کے قواعد کون نازل کرے گا؟ کیا چیز؟ قرآن. ہاں ہاں تو سمجھنے کے لیے کون لوگ ہیں؟ علماء ہیں، فقہاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف فقہاء کو آپ مانتے ہی نہیں ہو نا. تو پھر امام بخاری نے کتاب التراویح باب بانا ہے، ہم نے کل بتائی تھی. تو تمہاری نانی کیوں مر گئی؟ امام بخاری کی تقلید آپ کرتے ہیں؟ امام بخاری کو عربی نہیں آتی تھی کیا؟ مطلب تم کیوں بھاگے تھے امام بخاری کو ماننے سے؟ علماء فقہاء کو ماننے سے تم کیوں بھاگے تھے؟ کرتے ہیں امام بخاری علماء فقہاء مجتہد ہیں، ان کو ماننے سے کیوں بھاگے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے بھی زیادہ نہیں، وہ رائے قیاس کے حدیث کی تھوڑی ہے، ہم مانتے ہیں. امام حنیفہ امام اعظم ہے، رائے قیاس کے حدیث کی تھوڑی ہے، ہم تو مانتے ہیں، ہم نے کہاں منع کی. ہاں تو پھر آپ نے تسلیم کر لیا کہ امام اعظم ابو وہ رائے قیاس کے ہے نا، حدیث کے نہیں ہے نا، حدیث کے امام نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے تھے پہلے؟ مسئلے کہاں سے نکالتے تھے؟ قرآن حدیث سے نہیں نکالتے تھے. مسئلہ کہاں سے نکالتے تھے؟ ہاں یہ بھی ہم مان رہے ہیں رائے قیاس سے، لیکن پہلے کہاں سے مسئلہ نکالتے تھے؟ اب وہ ان سے جا کے پوچھو نا بھائی، وہ 1400 سال پہلے گئے نا، ان کی کوئی کتاب موجود ہے. میرے کو علم غیب تو ہے نہیں، تم بریلویوں کو ہوگا علم غیب کیونکہ تمہارے یہاں سب کو علم غیب ہوتا ہے. اچھا تو تم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھے، ان کے زمانے میں نہیں تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں تم تھے نہیں، تو ان کی کتاب ہے نا، تو حدیث نمبر سے لکھی گئی تھی اسلام 360. انہوں نے بولا اسلام 360 ایجاد نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی کتاب نہیں کہلائے گی وہ. تو پھر ہم وہی امام اعظم ابو حنیفہ کی جو تصنیف ان کی کتاب وہی بول رہے ہیں نا، کچھ بتاؤ ان کا حدیث نمبر بتائیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نمبر کب لکھی؟ وہ تو بات کی بات ہے نا، ہمیں حدیث نمبر پہ تو بحث نہیں ہے نا، ہمارے لیے اشارہ کا ہماری بات سمجھ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں، ویسے ہم بھی سمجھ جاتے ہیں. ہماری بحث تو کتاب پر ہے، حدیث نمبر پہ تھوڑی ہے، تو اس کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ بھاگ رہے ہو. حدیث نمبر والا جو لکھ رہا ہے اس کا مطلب وہ غلط کر رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف کام کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں بالکل کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے. اچھا تو پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن یاد کروا دیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب قرآن جمع کیا تو اسے ترتیب دی. سورہ نمبر 1 سورہ فاتحہ، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، سمجھے؟ تو ایسے ہی امام بخاری نے کتاب لکھی. ارے دیکھو تم تو مانتے ہو نا، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب امام بخاری کا عمل ثابت ہو گیا نا، کتاب ثابت ہو گئی نا. کہاں؟ تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ان کی جتنی فقہ حنفی سے لکھی گئی سب ان کی کتابوں سے استدلال کیا گیا ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے بولے کہ جمع کا صیغہ نہیں بول سکتے 2 پہ؟ کہاں بولے امام ابو حنیفہ نے؟ تو کس نے بولا ہے کہ جمع کا صیغہ 2 پر؟ ارے تمہارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے خود کہا ہے. ارے امام محمد نے خود 60 رکعت تراویح مانا ہے. ارے یہ سب تمہارے لقب ہے، یہ تمہارے علماء کے لقب ہم کو مت دو. ارے تو یہ تمہارے علماء کرائیں جو، ارے یہ تمہارے امام محمد نے خود 60 رکعت تراویح مانا ہے. کس نے مانا ہے؟ امام محمد نے. تو 8 رکعت تراویح باجماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں پڑھی ہے، تو آپ مجھے دکھا دیں کہیں بھی. بھائی آپ انکار تو کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. تو ہم کہتے رہے 8 رکعت اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہی نہیں ہے، 8 رکعت ثابت ہی نہیں اللہ کے نبی سے. کیا پڑھے؟ نعوذ باللہ، یعنی نبی رمضان میں عبادت ہی نہیں کرتے تھے. عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جب 8 رکعت تراویح کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے 8 رکعت تراویح کہیں پڑھی ہی نہیں. ہاں بالکل پڑھی ہے. کہاں پہ پڑھی؟ پورا مہینہ پڑھی ہے. ہاں تو آپ بتائیے. 3 دن باجماعت پڑھا کے تعلیم بھی دی ہے، اور تنہا پورا مہینہ پڑھی ہے. تو بتائیں گے تب نا، جماعت کے ساتھ میں نے کہا نا 3 دن پڑھا باجماعت. یہ فرضی سوال ہے، باجماعت پورے رمضان ثابت کیجیے. باجماعت بھائی پورے رمضان کا سوال فرضی ہے.
नबी तुम से जैसा बड़े कोई कोई जाहिल इमाम है आएगा क्या? है कि नबी पर आपके नजदीक आपसे नजदीक कोई बड़ा इमाम है? तुम तो कैसे हो कि तुम कल को तुम सवाल क्या आपके बनाओगे नजदीक पता है? नबी से बड़ा कोई इमाम है? तुम क्या आप सवाल बनाओगे? बताइए। तुम क्या सवाल बनाओगे कि 20 साल की उम्र में नबी पे वही साबित करो? तो कोई पागल ही होगा तुम्हारे जैसा जो इसका जवाब देने अरे बैठेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये बताओ कि नबी पाक से बड़ा कोई नबी ने इमाम है? पूरा महीना तरावी पढ़ी है, 3 दिन तो बाजमात पढ़ाकर बाजमात आप तालीम लोग की। पढ़ते हैं, आप 3 दिन बाजमात पढ़ते हैं, तो पढ़ाकर बाजमात तालीम साबित की। कीजिए। 3 दिन आप बाजमात बाजमात पढ़ाकर साबित तालीम, कीजिए ना। 3 दिन आप बाजमात पढ़ाकर बाजमात तालीम साबित दी है। कीजिए। पूरा महीना नबी ने आप पढ़ी है। बाजमात साबित कीजिए ना। भाई अल्लाह के नबी ने कहा ना सहाबा का तरीका अपनाओ। अरे तो फिर आप तो अपनाते कहाँ है? तुम बोलो ना सहाबा पूरा महीना नहीं पढ़ते थे। तुम बोलो सहाबा पूरा महीना नहीं पढ़ते थे। और इसका मतलब बोलो हिम्मत करो, जुर्रत करो। बाद इस पर तुम मान लाओगे, बाद इसके ऊपर ही मान लाओगे, बाद बोलो ना भाई, छोड़ दोगे। सहाबा पूरा महीना पढ़ते थे कि नहीं? पूरी क्या चीज? सहाबा पूरा महीना पढ़ते थे कि नहीं? यजीद हारून बिन यजीद को जानते हो? अरे यजीद बिन हारून, हारून बिन यजीद नहीं, यजीद बिन हारून नाम तो सही ले। यजीद बिन हारून वो इमाम हनीफा के शागिर्द है। क्या है? इमाम हनीफा के शागिर्द है यजीद बिन हारून। अच्छा, राय कयास में इमाम अबू राय कयास में इमाम हनीफा के शागिर्द है यजीद बिन हारून, और शेखुल इस्लाम है। अच्छा। हदीस के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, और तुम्हारे अकीदे को जो बातिल करती है ना रिवायतें, उसके रावी हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। तो अच्छा, उनकी बात मानते हो? हाँ तो बिल्कुल मानते हो, उसको कुछ शक है क्या? 20 रकात तरावी उनका बेजिक्र है, नाम अस्कार है। तो 20 रकात तरावी भाई हमने, सुनो ना, हमने तरावी ज्यादा नहीं पढ़ सकते, हमने कब इनकार किया है? क्या चीज? तो हमने कब इनकार किया? अवाम, अच्छा ये बताओ, अवाम को फिर कंफ्यूजन में क्यों डालते हो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं गुफ्तगू भी उसी से करना चाह रहा था। मैं ये बताना आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे लिए नबी का तरीका काफी है या उम्मतियों के भी तरीके चाहिए हमें? अच्छा, आपने बोल लिया। हाँ तो बोलो, जवाब दो। आपने कहा ना जवाब तो दो। सहाबी का तरीका, मैं भी बोल रहा हूँ का सहाबी जो है वो नबी के तरीके से हटकर काम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर जब यजीद बिन हारून की बात आप मान रहे हैं तो यजीद बिन हारून ने कहा कि किसी नबी साहबी ने 20 रकात पढ़ी है? वो तो उम्मतियों ने इख्तियार की है नबी साहबा के बाद। तो उनकी बात हुज्जत नहीं होती क्या? अच्छा, आपके इमाम हनीफा का तो उसूल है। नबी साहब साबित कर दीजिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाजमात पूरे रमजान तरावी। ये तो फर्जी सवाल है, फर्जी सवाल कैसे हो गया? फर्जी सवाल है ना, फर्जी सवाल है ना, सीखना हो फर्जी सवाल है ना भाई, फर्जी सवाल है। तुम ये साबित कर दो कि पूरा महीना 20 रकात पढ़ी हो, तुम पूरा साबित कर दो नबी ने पूरा महीना 20, तुम साबित करना पड़ेगा 20 रकात पूरा महीना पढ़ी हो। तो हम तो कहते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाद की। तो भाई नाउज़ुबिल्लाह, वही जो शिया बात बोलते, तुम बोलते नबी हजरत उमर ने इजाद किया। अस्तगफिरुल्लाह। फिर तो सुन्नत हुई। फिर तो तरावी को मानता ही नहीं है। अब तो तुमने मान लिए कि तरावी सुन्नत नहीं नफिल है। मान लिए। अच्छा मान लिए। अब तो तुमने मान लिए कि तरावी सुन्नत नहीं नफिल है। तुमने मान लिए। अच्छा, सुन्नत नहीं, कौन सी नमाज है वो? नफिल है कि हजरत उमर ने इजाद की। नाउज़ुबिल्लाह, इबादत अल्लाह हजरत उमर इजाद करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। अगर तरावी पढ़ोगे तो तुम तरावी पढ़ोगे ना तो तुम्हारे को सवाब भी नहीं मिलने वाला। जैसे तुमको तो बिल्कुल नहीं मिलता, तुम तो पहले तुम्हारा बिल्कुल मिलेगा भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सुन्नत का सवाब नहीं मिलता। तुम तो काफिर हो ना, अल्लाह के नबी कोई सवाब ही नहीं है। अल्लाह के नबी क्या तुम काफिर हो? तुम्हारा कोई दीन ही नहीं है ना, अभी तेरा दिन जाके है। अगर हम नहीं होंगे तो तू तो पक्का काफिर होने वाला है। हाँ, तुम नहीं रहेगा तब ना, तू काफिर है भाई। तू एक मिनट में मैं साबित करूंगा अगर तू तैयार हो जाते हो। हंसता क्यों है पागल आदमी? बोले तो मालूम है मेरी हंसी। हमें तो काफी लोग हंसेंगे ही ना अपनी बात सुनकर, अपनी मेरी हंसी का तो तुम क्या हाल होता मालूम है ना? हाँ मुझे पता है। जब तू काफिर तो वही है, जब तेरी भाई कोई तारीफ करेगा तेरे बाप की तो तू हंसेगा ही। तू काफिर है ना? हंस एक बार और बोल। हाँ सर। हमें तो अच्छा ये बता, लाल दाढ़ी रखता है, इसकी कहाँ पे तूने कहाँ से इजाद किया? अब ये तो कोई काफिर ही सवाल करेगा क्योंकि तो नबी का हुक्म है, पर नबी के हुक्म पर कोई शक करे वो तो काफिर मुनाफिक ही हो सकता है।
ہاں تو کافر ہی ہے نا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد کو حکم دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ تم بالوں کو رنگ لو. تو میں وہ نہیں کہوں, میں تو تیری بات کر رہا ہوں نا. تیرے کو داڑھی رکھنے کا تیرے کو کوئی حق ہی نہیں, تو کافی داڑھی کیوں لال کرتا ہے؟ تو پھر تو نے گائے کو اپنا نام مسلمانوں والا رکھا, عیسائی والا رکھ لے. تیرے کو کہاں حکم دیا اللہ کے نبی نے؟ رکھ لے کافر, رکھ لے. قادری کی جگہ تو اپنے آپ کو پادری بول, قادری کی جگہ تو اپنے آپ کو پادری بول. تیرے کو کب بولا اللہ کے نبی نے؟ احمد رضا خان کو کافر بول؟ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ احمد رضا خان مسلمان ہے؟ تیرے منہ میں گھونپ دوں گا. ارے احمد رضا خان گستاخ بول, اس کو کس نے بولا کہ اللہ کے نبی نے کب بولا کہ مسلمان ہے؟ اپنے غرف اللہ کو بول, ہمارے امام کے بارے میں کچھ بولا تو منہ میں گھونپ دوں گا ڈائریکٹلی, سمجھا؟ ابھی گستاخ رسول تھا احمد رضا خان, گستاخ صحابہ, گستاخ رسول. اچھا اس موضوع پہ تو کب بات کرے گا؟ ارے پونا میں چلے جا, 2 رات مناظرہ ہوا میرا گستاخ رسول سے, ایسا بھاگے نا پونا میں. چل تو مجھ سے تو ایک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبارت بریلوی سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. نہیں تو ڈیبیٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وقت بتا, اسی عدل اربا کے نزدیک بات ہوگی تو وقت بتا, متعین کر. اگر تیری ماں ہو دے, تیرا باپ ہو ایک, تو وقت بتا اعلیٰ حضرت کی گستاخی والی عبارت, پھر میں وہ عبارت کو مطالعہ کر کے اس کے بعد ڈیبیٹ کرتا ہوں. ماں باپ ایک ہوں اور تو بنا حلالے کا ہو تو کبھی بھی فون کر لے. تو موضوع بتا نا. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں نا, بریلوی سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں. ہاں تو عبارت بتا, میں بھی پڑھوں تو اس کے بعد پھر میں مطالعہ کرتا ہوں. اس کے بعد جب مطالعہ نہیں ہے تو بنا علم کے کہ عیسائی ہے کہ دعوے ٹھوک رہا ہے؟ ارے خبیث العالمین, جب تو بتائے گا تب نا. عبارت ہے وہ عبارت کا نام بتا, اس کتاب کا نام بتا. بنا علم کے تو اس کتاب میں امام احمد رضا خان تو اعتراض تو کریں گا جب دلیل مانگی جائے گی, کیا کریں گا تو؟ ان کی تو گستاخیاں اتنی بھری پڑی ہے. تو بتا نا, بتا, میں اسی موضوع پہ بات کروں گا تیرے سے, تو بتائیں گا جب نا. تو بعد میں بات کریں گے نا. تو بتا, وہ موضوع بتا دے, بعد میں بات کریں گے. عبارت بتا دے پہلے بول 1 لاکھ روپے کا بھیج رہا تو. ابے تو ثابت تو کر پہلے. چل میں اس آڈیو کے ساتھ وہ اسکرین شاٹ لگاتا ہوں آیتوں کے, ہے نا, یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں. ہاں کر دے, ہے نا, کر دے ڈالنے بیٹا, لیکن پہلے تو پہلے 8 رکعت ثابت تو کر لوں گھر سے. وہ تو ثابت ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ارے ترویحہ کی جمع ہے, بول. ہاں تراوی ترویحہ کی جمع ہے, بول. ہاں تو پہلے ہاں چل بتا کیسے ترویحہ کی جمع ہے, بتا کیسے جمع ہے ترویحہ کی, کیسے ہے بتانا. اچھا تو واحد ہے ترویحہ, جو لفظ واحد ہے. یہ ترویحہ ہے کیا, ہی کیا بولتے, کیوں بولتے اس کو ترویحہ؟ تراویح کی جمع ہے, تراویح کی جمع ہے ترویحہ. کیوں بولتے ہیں ترویحہ, کائی کو بولتے, پاگل ہو گیا کیا؟ ترویحہ کو تراویح کی جمع بولتے. تیرے آتا نہیں اصل میں سکھاتا ہوں. کھڑے ہو کر پڑھتا ہے, میں تیرے کو سمجھاتا ہوں. 8 رکعت کھڑے ہو کر کے سود کر کے پڑھتا ہے. حافظ ابن حجر نے 8 رکعت کو بھی تراویح کیسے کہا ہے بتاتا ہوں تیرے کو. کہ جو تم تراویح بول, ترویحہ ترویحتین تراویح جو بولتے ہو نا, ترویحہ ترویحتین تراویح ہے نا, کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے اور اس نے حسن و خوبی اور کا حال نہ پوچھو, مطلب بہت لمبی پڑھتے تھے آرام آرام کے ساتھ, پھر آرام کرتے تھے تو اس کو ترویحہ کہتے. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے پھر آرام کرتے تھے, اس کو ترویحہ کہتے ہیں نا. تو اس سے ترویحہ ترویحتین اور تراویح بولتے ہیں نا, کہ پھر تم 12 پر آرام کرتے ہو, پھر تم 16 پہ آرام کرتے ہو, تو پھر تم 20 پر آرام کرتے ہو, ہے نا. ابھی حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جو آدمی 2 رکعت پڑھ کے آرام کرے, پھر 2 رکعت پڑھ کے آرام کرے, پھر 2 رکعت پڑھ کے, تو 8 رکعت تراویح ہوگی کہ نہیں؟ تب تو بھائی 6 رکعت کی ہو جائے گی. 8 رکعت کیوں پڑھتے ہو تم؟ ہوگی کہ نہیں بتانا مجھے. 4 رکعت پہ 4 رکعت نبی پاک. پہلے میری اس بات کا جواب دینا, اگر 2 رکعت پڑھ کے میں نے آرام کیا تو 8 رکعت تراویح ہوگی کہ نہیں؟ 2 رکعت آپ پڑھیں گے کیسے ہو جائیں گی؟ 2 رکعت ہی تو پڑھی جاتی, 4 رکعت تراویح پڑھ سکے ایک ساتھ. تو پھر ترویحہ جو آتی ہے نا, ارے میں جو بول رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہی ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ 2 رکعت تسلیہ ہو جاتی ہے. پھر ارے تو اللہ کے بندے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے 2 رکعت پڑھی ہے, تو 2 رکعت پڑھ آرام کر, پھر 2 پڑھ آرام کر, پھر 2 پڑھ آرام کر, پھر 2 پڑھ, تو 8 رکعت تراویح ہوئی کہ نہیں؟ 2 رکعت پہ آرام ہوتی ہے کہ 4 رکعت کرتے ہم تو آرام, ہم تو 2 پہ آرام کرتے نا. کرو نا تم بھی کرتے ہو. تم تو اونٹ کا پیشاب بھی پیتے ہو, کیا کریں, ہم بھی پی لیں کیا؟ بتاؤ منع کی طرح.
मना किधर है बता, मना किधर है? अरे मना नहीं है तो तू जाके जो करना है कर, खड़े होकर के पेशाब कर, मना नहीं है ना। 2 रकात पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, और 4 रकात पढ़ने के बाद ज्यादा देर आराम करते हैं। तुम तो बहुत कुछ करते हो, तुम तो बहुत कुछ करते हो, अपनी अम्मा के साथ जना भी करते हो, 8 रकात तरावी साबित हो गई, अब तो तूने भी मान लिया। कहाँ साबित हो गई, कहाँ साबित हो गई बेटे? 2 रकात पढ़ के कम आराम करते हैं, 4 रकात पढ़ के ज्यादा आराम करते हैं। थोड़ी होती है, तुम्हारी बात हुज्जत नहीं है ना, तो फिर क्या बात लेगा? हमारी बात की हुज्जत है तो कैसे लेगा? क्या लेगा मतलब तेरे लिए हुज्जत क्या है? 2 पर अरे मैं 2 पढ़ के आराम करूँ, 4 पढ़ के आराम करूँ, 6 पढ़ के आराम करूँ, लुगत से साबित लोगों से हुआ ना, तेरी लुगत से मैंने कहाँ साबित हुआ है, कहाँ साबित हुआ मेरा बच्चा? तेरी हेड़ भाग गई है। अरे मेरा बच्चा, लुगत से 8 रकात तरावी, 20 लुगत से आप साबित कर दीजिए 8 रकात। कुरान हदीस तो बाद में होगी ना, बाजमात तो आप 3 दिन साबित आप पढ़ते हो पूरे महीने। बता तो रहा हूँ हम 2 रकात पढ़ के कम आराम करते हैं, 4 रकात पढ़ के ज्यादा हो तो गई, लुगत से भी साबित। अब कोई आलिम बोल दे ऐसा, कैसी हो गई लल्ला? तू खुद ही बोल रहा ना, जमा का सेगा 3 पे बोला जाता है तो तेरी बात हुज्जत नहीं ना, तेरा अमल कोई दिन में हुज्जत थोड़ी है। तू तो हंसता है खाली, हंसेगा तो इसका मतलब तेरी बात हुज्जत है। तो हाफिज इब्न हजर की बात बताया कि जो लोग बोलते हैं कि अगर तरावी सिर्फ 12 पर ही बोलेंगे, 8 पे नहीं बोलेंगे, तो बोले ऐसे तो 8 पे तरावी ऐसे भी हो जाती है। आए करता है तू, 8 रकात साबित कर रहा है या मर जाएगा तू? क़यामत तक के लिए मर गया तू बेटा, मर गया। दलील ख्वार हुआ है तू, मैं हुआ कहा हूँ, मैं तो तेरे से मस्ती कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, समझा? तू मेरा टाइम पास है बेटा। जिनका मजहब टाइम पास होता है ना, वो यही करते हैं। हाँ तो तुम जो टाइम पास के जैसा होता है वो टाइम पास करते हो। बात करने के औकात है तेरे पास, बात कर ले 1 मिनट। तेरे को कुरान सिखाए, हदीस सिखाए, उम्मत का अमल बताए, अब उलमा से सिखा दे, लेकिन बताया एक आयत लेकर के एक जो बता रहे उसमें भी तो सही नहीं हो रही है, उसमें भी तो सही लफ्ज नहीं है। तू बताया 3 दिन साबित है, तू 30 दिन पढ़ता है, खबीस का इनका, खबीसुल आलमीन। चल अभी तेरे को मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ और 1 लाख रुपए पहुंचा। काय का स्क्रीनशॉट? वो कुरान की आयत और हदीस दोनों का। पूरी आयत तो पढ़ना, पूरी आयत के लगाएंगे ना तो टेंशन में दुनिया साबित कर 20 रकात 8 रकात है। यूट्यूब पर आएगा कि अल्लाह ताला ने खुद तस्निया पर तमा का सेगा बोला है। अरे तो और अल्लाह के नबी ने बोला है, और 2 बीवियों के लिए ना, 2 बीवियों के लिए ना, तो फिर हम तो फिर उसको क्या बोलेंगे? 2 बीवियां तस्निया। अच्छा 2 बीवियां तस्निया, तो फिर तू कैसी कह रहा है जमा? अबे तो अल्लाह ताला ने बोला ना, पागल तू अल्लाह की बात नहीं माने, तेरे बड़ा पगले आजम क्यों तस्निया कह रहा है? पगले आजम बेवकूफ, पगले हवेली की चूती आदमी, तू क्यों बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि जमा का सेगा तस्निया पे भी बोला जाता है, इसलिए हम 8 रकात तरावी बोलते हैं। बोला है, लेकिन तरावी में नहीं फिट हो रही है ना, तरावी में फिट नहीं हो रही है ना। कायदा अल्लाह और रसूल सिखा रहा है तो तू इनकार करने वाला गुस्ताख रसूल ही हो सकता है ना। गुस्ताख रसूल बेवकूफ आदमी। साबित किए दावे के साथ कि बरेलवी से बड़ा कोई अच्छा रसूल का गुस्ताख नहीं। दावे के साथ तो अपना चड्डी खोल लिया। मैं तो अभी साबित कर रहा हूँ ना, तू कलमा पढ़ ले, तौबा कर ले, नहीं तो ऐसे करो ना किसी भी तेरेगा गेम बारी कर रहेगा। तू तौबा कर, इतने बड़े इमाम पर तुम लोग उंगलियां उठाते, तुम कब तौबा कर रहे हो? काई का इमाम? कौन सी उंगली उठाए हमने? हमने कौन सी उंगली उठाई? मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला गुस्ताखी कर रहे हो। क्या मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहे हो। ये तुम्हारी जबान सामने होते, जबानें काट ली जाती तुम्हारी। तो साले शिया को भी बना देगा कल को मुजद्दिद आज़म। साले कहता है मैं तेरा साला हूँ, भोसड़ी के मारूंगा जहाँ पढ़ना। अबे तेरी हनफी बहन से मेरा निकाह हुआ है। कैसे बोलता है? तेरी हनफी बहन से निकाह हुआ मेरा। हाँ तो तेरी बहन है? हनफियों की बहन है, तेरी बहन नहीं है? कौन बहन? हनफियों की बहन है, तेरी बहन नहीं है? अरे मेरी बहन है, तू कब देख लिया मेरी बहन है? हनफियों की जो बहन है वो तेरी बहन नहीं है। इसका मतलब अहले हदीस होगी। अच्छा ये बता, अहले हदीस जो लड़की होगी वो मेरे शादी कर ले, सब हमारी बहन हो जाएगी? वो सब हमारी बहन। अच्छा तेरी बहन है। एक अहले हदीस लड़की है जो मेरे सेवर में, वो तो उसको मैं वो कर लूं। चल 1 लाख रुपए भेज के रसूल।
اب تیرا جنازہ نکالنے والا چل ابھی ثابت کر. ابھی آیت حدیث سب سے لگاتا ہوں تیرا جنازہ. نہیں تو ہاں آیت بتا, پوری آیت بتا. میں ابھی تیرے کو قرآن شریف میرے سامنے ہے, تو آیت بتا. میں تیرے کو تو جاہل کی اولاد. ڈال کے بدم 1 لاکھ روپے بھیجنے کی تیاری کر, 1 لاکھ روپے بھیجنے کی تیاری کر. ایسے کا ابھی چوتیا جب آیت پڑھنے